جب آپ نکلے تو آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہ سفر دہلی کی جانب ہوا۔ دہلی میں آپ کی توجہ اس وقت کے اولیاء کی طرف تھی۔ شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی، شاید ان سے آپ کا شغف اس لیے بھی تھا کہ بعض تذکروں میں یہ حال ملتا ہے کہ آپ کے والد ماجد شیخ یحییٰ منیری بھی ان کی خدمت میں گئے تھے اور اپنی ایک کامیاب اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جاؤ ایک بیٹا ہوگا اور وہ بڑا کامیاب ہوگا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اسی وجہ سے آپ کا نام شرف الدین رکھا گیا تھا، اور یقیناً یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی تھی اور آپ کا شغف تھا کہ ذرا ان کی بھی زیارت کر لیں جن کی دعاؤں کی برکت سے میری ولادت ہوئی ہے۔ اس طرح مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ دور حضرت بو علی شاہ قلندر کے قلندرانہ زندگی کا عروج کا دور تھا، یعنی وہ آپ کی زندگی کا آخری دور تھا، اور آپ کی جذبی قلندری کیفیت شباب پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے آپ کی طرف ایک نظر ڈالی اور برجستہ بے ساختہ زبان سے فرمایا، ایک نظم تو غار حرا میں تھا، تو کیوں ادھر ادھر گھومتا ہے؟ تیرے لیے انتظام راجگیر کے پہاڑ میں ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنی توجہ دوسری جانب کر لی اور مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو واپس ہونا پڑا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا، شیخ است ولے مغلوب الحال، شیخ تو ہے لیکن اس کا حال اس پر غالب ہے، اور یہ اپنے حال سے مغلوب ہے، دوسروں کی تربیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہم تو تربیت کے بھوکے ہیں، تربیت کی طلب میں آئے ہیں، اور یہ اپنے حال سے مغلوب ہیں، اس لیے ان سے تربیت کی امید نہیں ہے۔ واپس ہو گئے اور دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کئی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس وقت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے عروج کا انتہائی دور تھا، یعنی آپ کے وصال کے قریب کا زمانہ تھا۔ آپ کا وصال 725 ہجری میں ہوا ہے۔ اگر مخدوم جہاں ان کی حیات میں حاضر ہوئے تھے تو یہ شاید ان کے وصال کے قریب کا زمانہ تھا۔ حاضر ہوئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس سجی ہوئی تھی، اور آپ کی مجلس میں علمی مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ سوال و جواب کے دور سے گزرتے تھے۔ حاضرین میں سے کوئی ایک اپنا سوال پوچھتا، اپنا اشکال لوگوں کے سامنے رکھتا اور چاہتا کہ لوگ اس کا جواب دیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی اجازت سے حاضرین میں موجود علماء محققین اس کے سوال پر جواب دیتے۔ کسی کو اس کے جواب سے تشفی نہ ہوتی تو بحث چھڑتی، اور لوگ ایک دوسرے سے اپنا علمی مطالعہ شیئر کرتے۔ اخیر میں خواجہ نظام الدین اولیاء حتمی گفتگو فرماتے اور اس پر اس علمی مجلس کا اختتام ہوتا۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری جب اس مجلس میں حاضر آئے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے، یہ سوال و جواب کا جب سلسلہ چلا تو مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری جو ابھی تازہ فارغ ہوئے تھے اور بہترین شاگرد تھے، بہترین عالم بنے تھے، بہترین دانشور تھے، آپ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور آپ کی گفتگو کی گہرائی اور گہرائی
مجمع پر ظاہر ہو گئی۔ ہر شخص مڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ نوجوان، یہ تازہ تازہ علم رکھنے والا کس قدر گہرائی رکھتا ہے، گہرائی رکھتا ہے، مطالعہ کس قدر وسیع ہے، حوالوں کی کس قدر بہتات ہے، اور نظر کتنی پینی ہے کہ اپنے موضوع پر وہ بات کہتا ہے جو حتمی ہو، فائنل ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرف الدین یحییٰ منیری کو قریب سے دیکھا اور آپ کی خواہش منکشف ہوئی کہ مرید ہونا چاہتے ہیں، بیعت لینا چاہتے ہیں، بیعت کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خدام سے پان کی تشت طلب کی۔ پان کے بیڑوں سے بھرا ہوا تشت لایا گیا اور یہ کہتے ہوئے مخدوم جہاں کی خدمت میں پیش کر دیا گیا کہ سی مرغیست نصیب دام مانیست، یہ تو شتر مرغ ہے، یہ تو سی مرغ ہے، لیکن میرے دام کے لائق نہیں ہے، یا میرا دام، میرا جال، میرا پنجڑا، میرے پنجڑے کی وسعت، میرے دام کی وسعت اس لائق نہیں ہے کہ شتر مرغ کو اس کے اندر رکھ سکے۔ یہ کہہ کر تھال پیش کر دیا۔ عام طور پر یہ دستور ہے کہ پان مہمان کو رخصت کرتے وقت پیش کیا جاتا ہے۔ پان رخصتی کی علامت ہے۔ جب خاطر مدارات مکمل ہو جاتی ہے تو آخری خاطر جس کے بعد الوداع کہا جا سکے، الوداعی علامت ہے پان کا پیش کرنا۔ حضرت مخدوم جہاں جیسا جینیس اور دانشور اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے الوداع کہا جا رہا ہے، رخصت کی اجازت مل گئی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے ایک عجیب ادب کا مظاہرہ کیا کہ دیکھا کہ پان سامنے آیا ہے تو نہ یہ انکار کیا کہ میں پان نہیں کھاتا، اور نہ ہی عاجزی اور انکساری برتتے ہوئے ایک بیڑا اٹھایا، بلکہ ایک ہاتھ سے جتنا اٹھ سکتا تھا اٹھایا، اور اٹھا کر تعظیماً اپنے پگڑی اور دستار کے اوپر کھونس لیا۔ کچھ اور بچا تھا اسے اٹھا کر ایک منہ میں رکھ لیا، باقی ہاتھ میں لے لیا، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں سے پان کا جو تشت آیا تھا اسے خالی کر دیا۔ گویا یہ سبق دیا کہ کچھ نہ صحیح، اگر پان بھی آیا ہے تو اسے رسماً اور عادتاً نہ لیا جائے، بلکہ شیخ وقت کا تحفہ جو میری قسمت کا ہے اسے پورا پورا لے لیا جائے۔ چنانچہ کچھ پان منہ میں، کچھ ہاتھ میں اور کچھ پگڑی میں، کہ اسی حال میں جبکہ آپ کے منہ میں پان تھا، ہاتھ میں پان تھا اور پگڑی میں پان تھا، لیکن آپ ہراس تھے، پریشان تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ یہ نا امیدی آپ کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ آپ بہت پر امید تھے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا بزرگ یقیناً مجھے قبول کرے گا۔ آپ کے الوداع کہہ دینے سے دل ٹوٹ گیا تھا، دل شکستگی تھی، پسمردگی تھی۔ چنانچہ جب باہر نکلے تو آپ کے بھائی نے آپ کی پسمردگی کا علاج کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک شیخ اور ہے، شیخ نجیب الدین فردوسی، کیوں نہیں ہم لوگ ان سے بھی ملاقات کر لیں؟ تو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جو شیخ وقت ہے اس نے تو لوٹا دیا، انکار کر دیا، اب کیا کوئی قبول کرے گا؟ بھائی کے زور دینے پر آپ تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے چلو شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں چلتے ہیں۔ تذکروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کی خانقاہ سے قریب پہنچے تو ایک عجیب چیز محسوس کی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ خانقاہ کے دروازے کے اندر ہو کر شیخ سے قریب ہو رہے تھے،
ایک خاص قسم کی ہیبت، رعب اور دہشت اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ ایسا رعب اور ایسا دبدبا آپ نے کہیں محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار یہ تجربہ اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ذات ہے یا کوئی معاملہ ہے جو مرعوب کیے دیتا ہے۔ لکل داخل دہشہ کے قاعدے سے آپ اپنے آپ کو مرعوب پا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آگے بڑھے اور قریب پہنچے تو ایک اور واقعہ ہوا۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک چیز چھوٹ رہی ہے، وہ بھی یاد آ جائے کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آپ رخصت ہو رہے تھے تو رخصت ہونے سے پہلے سوال و جواب میں جب آپ بھی شرکت فرمائے اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا جواب سب کو پسند آیا، تو آپ کے دل پاک میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ گر اینست شیخی من ہم شیخم، اگر سوالوں کا جواب ہی دے لینا سب کچھ ہے، شیخی اسی کا نام ہے کہ کسی کی کوئری کا صحیح جواب دیا جا سکے اور جواب سے دنیا کو مرعوب کر دیا جا سکے، تو یہ شیخی تو میرے اندر بھی ہے، ہم بھی شیخ ہیں۔ یہ دل میں ایک لمحے کو یہ خیال پیدا ہوا تھا، کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب شیخ نجیب الدین فردوسی کے سامنے پہنچے، مرعوب، ڈرے ڈرے سے، کانپے کانپے سے، اندرون سے ایک کپ کپی تھی، ایک لرزہ براندامی تھی، تو حضرت شیخ نجیب الدین نے نظر اٹھائی اور آپ کو ملاحظہ کیا اور فرمایا، در دست تم بول، در دستار تم بول، در دہن تم بول، اور دعویٰ اینست، اور دعویٰ اینست کہ من ہم شیخم، یعنی پگڑی میں پان، ہاتھ میں پان، منہ میں پان، اور اس پر دعویٰ یہ کہ میں بھی شیخ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت مخدوم جہاں کا روب، مخدوم جہاں کی مرعوبیت پایۂ کمال کو پہنچ گئی، اور آپ حضرت نجیب الدین فردوسی کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر گئے۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے استقبال کیا اور کہا، آؤ آؤ آؤ۔ فرمایا، حاضر ہوں۔ حضرت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت مخدوم جہاں نے ان کے دست مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے اپنا قلمدان کھولا اور ایک کاغذ جو پہلے سے لکھا ہوا تیار تھا نکال کر حضرت کی جانب بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہارا خلافت نامہ ہے، یہ تمہاری مثال خلافت ہے، یہ تمہاری سند ہے، لے لو اور لوٹ جاؤ۔ حضرت مخدوم جہاں مرعوب آئے تھے اور اب تو پزمردہ ہو گئے، ہراس ہو گئے، دل اور ٹوٹ گیا کہ شیخ ملا بھی تو رخصت کر رہا ہے، ابھی تو کچھ سیکھا نہیں، ابھی تو کچھ جانا نہیں، ابھی تو کچھ پایا نہیں، ابھی تو صرف دیداری ہوا ہے، ابھی تو حق دیدار بھی ادا نہیں ہوا، ابھی تو حق صحبت بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ملے اور فوراً رخصت کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو آ کے بیٹھے تھے، ٹھیک سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اٹھائے گئے۔ حضرت مخدوم جہاں کی بے چینی اور اضطراب اور ناامیدی کو دیکھ کر حضرت شیخ نجیب الدین نے ایک غضب کا اعلان فرمایا اور کہا کہ یہ جو کاغذ ہے یہ 12 سال سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ جس نے تمہارے لیے یہ کاغذ 12 سال پہلے لکھوا دیا وہ اب تم سے غافل ہے؟ جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرو، راستے میں کچھ سنو تو بھی واپس نہ پلٹنا، جدھر سے آئے ہو ادھر واپس پلٹ جاؤ۔ کچھ وصیتیں لکھ کر دے دی، کچھ وصیت کر دی اور رخصت کر دیا۔ حضرت مخدوم جہاں ادب سمجھتے ہوئے اپنی ساری خواہشوں کو دبا کر رخصت ہوئے اور واپس ہو گئے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے جیسے پیر کے پاس سے رخصت ہوا اور اپنے وطن کی طرف بڑھا، ہر قدم حزن میں، ملال میں، رنج میں، غم میں، دکھ میں
پریشانی میں اضافہ کرتا گیا، رنج و ملال بڑھتا گیا، حزن بڑھتا گیا۔ یہ حزن اتنا بڑھتا گیا کہ میرا دل اس طرح ٹوٹ گیا کہ جب میں ایک لمبا سفر طے کر کے دہلی سے کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا، ایک منزل ہی آگے بڑھا تھا، کہ یہ خبر معلوم ہوئی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا، شیخ نجیب الدین فردوسی کا وصال ہو گیا۔ شیخ نجیب الدین فردوسی کا وصال اور غم بڑھ گیا اور حزن بڑھ گیا۔ ایک طرف تو وصال کی خبر محزون کرنے والی، دوسری طرف واپس نہ پلٹنے کا حکم، اس نے حزن کو اور آگے بڑھا دیا، دل کو شیشہ بلکہ شیشے سے بھی زیادہ نازک کر دیا۔ یہاں تک کہ جب بہیا، جو اس زمانے میں گھنے جنگل کا علاقہ تھا، اس کے قریب پہنچے تو ایک پپیہا یا مور کی آواز، جس کی آواز میں بے پناہ درد ہوتا ہے، جس کی آواز حزن کی علامت ہوتی ہے، محزون دل اور پرندے کی محزون آواز، ان دونوں کا ایک عجیب سا تال میل ہوا، اور حضرت مخدوم جہاں کا سارا زور اپنے اوپر سے جاتا رہا، ایک نعرہ مارا، اور اس سے پہلے کہ ساتھی اور رفقا آپ کو سنبھال پاتے، آپ جنگل میں داخل ہو گئے۔ کدھر گئے، کہاں گئے، کس طرف کو نکل گئے؟ جب ہوش آیا تو لوگوں نے کھوجنا شروع کیا، کھوجتے کھوجتے تھک گئے، مخدوم جہاں کا پتہ نہ ملا۔ اب سوائے انتظار کے اور سوائے اللہ کی ذات سے امید کے کچھ نہ بچا تھا، مخدوم جہاں غائب ہو گئے۔ ایک لمبا عرصہ آپ کا بہیا کے جنگل میں گزرا۔ کتنا عرصہ گزرا؟ مہینوں پر محیط تھا کہ برسوں پر محیط تھا؟ اس سلسلے میں کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا واقعہ ہوا کہ آپ کو پھر بہیا سے راجگیر کے جنگل میں دیکھا گیا۔ گویا آپ نے کچھ مدت بہیا میں گزاری اور کچھ مدت راجگیر کے جنگلات اور سنگلاخ پہاڑیوں میں گزاری، اور راجگیر کے جنگل سے ہی جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے رہتے تھے، آپ دھیرے دھیرے لوگوں میں شناسا ہوئے، لوگوں نے پہچانا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ کوئی بڑی ذات ہے۔ لوگ ان سے سوال پوچھ لیتے، سوال پوچھنے والوں میں جوگی اور بیراگی بھی ہوتے، اور سوال پوچھنے والے میں علماء اور دانشور بھی ہوتے۔ لوگ یہ سمجھ کر سوال پوچھتے کہ ان کے چہرے پر علم، تقوی، پرہیزگاری اور دانشوری کا روب ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ شناسا ہوئے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں اور بڑے جانکار ہیں۔ آپ کی طبیعت میں جذب سے سلوک کی طرف رہنمائی نے مکلف شریعت بھی بنا دیا، اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے راجگیر سے بہار شریف آنے لگے، جمعہ کی نماز میں شامل ہوتے، اور جمعہ کی نماز کے بعد کچھ لوگ آپ سے کچھ علمی سوال کر لیتے، اور سوالوں کا جواب دینے کے بہانے شرف الدین یحییٰ منیری منٹوں اور گھنٹوں رک جاتے، پھر آپ رخصت ہو کے راجگیر چلے جاتے، اور آئندہ جمعے تک آپ کا جواب سننے والا آپ کی راہیں تکتا رہتا۔